کہ بیماریاں اور دکھ اور تکلیفیں اور مشکلات اور مسائل اور زندگی میں ناکامیاں جب انسان کو گھیر لیں، بس یا قہار۔ آپ کو علم ہے یا قہار میں پانی میں پاؤں میں کیوں ڈبواتا ہوں؟ آج یہ راز بتاتا ہوں، یہ آج تک نہیں بتایا میں نے، کبھی سنا؟ پانی کا پتہ ہے کیوں ہے؟ جب انسان یا قہاروں پڑھتا ہے، میری طرف توجہ کیجیے گا، جب انسان یا قہار پڑھتا ہے نا، یا قہار پڑھتا ہے، جب انسان یا قہار پڑھتا ہے تو اس کے یا قہار پڑھنے سے ہر لفظ اس کی ایک تاثیر ہے۔ ایک نابینا شخص تھے، نابینا شخص قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کے سامنے عربی کی کوئی بات کریں تو کہتے تھے یہ کسی کا کلام ہے، اور عربی کی دوسری بات کریں کہتے تھے یہ حدیث ہے، اور عربی کی تیسری بات کریں کہتے تھے یہ قرآن ہے۔ قرآن بھی عربی میں ہے، میرے حبیب کا فرمان بھی عربی میں۔ پوچھا کیوں؟ اب جواب سنیں اور حیرت انگیز۔ فرمایا ہر کلام سے خوشبو آتی ہے اور اس کی خاص بو آتی ہے، خاص خوشبو آتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہر اللہ کے نام کی خاص طاقت اور تاثیر ہے، کوئی جلال میں ہے، کوئی جمال میں ہے، کوئی کمال میں ہے، کوئی وصال میں ہے، ہر نام کی طاقت اور تاثیر ہے۔ یہ جو یا قہار ہے نا، جب بندہ یہ پڑھتا ہے یا قہار، اس کے پڑھنے سے ایک طاقتور بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، طاقتور ترین بجلیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ بجلیوں کا رخ پڑھنے والے کا انتظار کرتا ہے کہ بھیجے، ہمیں کہاں بھیجنا ہے؟ کسی جادو کو جلانا ہے، کسی جن کو جلانا ہے، کسی شیطان کو جلانا ہے، کسی کالی دیوی کے جادو کو، کسی نظر بد کے تیر کو، کبھی اٹھنے والے حسد کے حاسد کو، شر پسند کے شر کو، کینہ پرور کے کینے کو جلانا ہے۔ کیا چیز جلانی ہے؟ جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہ بجلیاں اس کے امر کا انتظار کرتی ہیں، اس کے حکم کا انتظار کرتی ہیں، اس کے اشاروں کا انتظار کرتی ہیں۔ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے امر کا انتظار کرتی ہیں، جو پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب اس بندے کے پاس آ گیا ہے اسم اعظم۔ اب اس بندے کو چاہیے کہ اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو، دماغ بھی ٹھنڈا ہو، جسم بھی ٹھنڈا ہو۔ کیوں؟ اگر اس کا دل، دماغ، جسم گرم ہوگا، یہ ایک پل میں ان بجلیوں، ان طاقتوں کو کہے گا جاؤ اس کو جلا کے رکھ دو، اور وہ چیزیں جل جائیں گی۔ اس ٹھنڈک کے دینے کے لیے پانی کا ساتھ ضروری ہے۔ اب اس پہ ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے بخار کو پانی کے ذریعے توڑو۔ مفہوم ہے کہ بخار والے، یہ ڈاکٹر پٹیاں رکھتے ہیں پانی کی، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں دماغ پہ رکھتے ہیں۔ کیوں فرمایا بخار والے کو پانی کے ذریعے بخار کو توڑو، اور بخار والے کو پانی کے ذریعے نہلاؤ؟ میں مختلف احادیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ پانی کے ساتھ اس کی زندگی کو رابطہ دو۔ جب پانی کے ساتھ اس کی زندگی کو رابطہ دو گے، وہ بجلیاں ٹھہر جائیں گی۔ ورنہ ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، اگر پانی کے ساتھ رابطہ نہیں دو گے، بعض اوقات وہ بجلیاں اتنا زیادہ ہوں گی خود بھی نہیں سنبھال سکے گا۔ اسے پتہ نہیں اللہ کے نام میں طاقت کیا ہے، اسے پتہ نہیں اللہ کے نام میں قدرت کیا ہے، اسے پتہ نہیں اللہ کے نام میں تاثیر کیا ہے، اسے پتہ نہیں اللہ کے نام کی قوت اور طاقت اور قدرت کائنات میں کتنی ہے، اسے کوئی خبر نہیں ہے، خود پتہ نہیں ہے۔ یہ تو اپنی انجانی زبان سے ایک عظیم بول رہا، اور اللہ کا نام قہار کہتا ہے، اور اللہ کو پکارنے کے لیے کہتا ہے یا قہار ہو، یا قہار ہو، یا قہار ہو۔ اسے خود پتہ نہیں کہ اس نام میں طاقت کتنی ہے، اس نام میں قوت کتنی ہے۔ جس نام کو پڑھنے سے، سنو، جس نام کو پڑھنے سے طاقتور ترین جنات کہیں کہ بس کرو، نہ پڑھو، ہم جل جائیں گے، ہم جل رہے ہیں، ہمیں آگ لگ گئی ہے، بس کرو، ٹھہر جاؤ، جس نام کو پڑھنے سے، یہ نام بہت طاقتور ہے۔
ये नाम वो कुव्वत वाला है। चलो, आप ये तो जरूर जानते हैं कि हमेशा वॉक के लिए जो ट्रैक होता है वो कच्चा होना चाहिए। जो भी पैदल चलने वाले हैं, फिटनेस के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, उनके लिए जो रास्ता हो, जो बना हुआ होता है, वो कहते हैं कच्चा हो, पक्का ना हो। जो कच्चा रास्ते, कच्ची जगह है, जमीन है, कोई कच्ची जमीन है, वो जिस तरह गोली को जज्ब कर लेती है अपने अंदर, गोली को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। कच्ची दीवारें कभी नहीं गिरती, कभी उनमें दरारें नहीं पड़ती, और कच्चे घर और कच्ची दीवारें बड़े बड़े जल्जलों को जज्ब कर लेती हैं। इसी तरह जो ट्रैक्स होते हैं उनके बारे में कच्चे हों, दिमाग से लेकर आसमान से लेकर जमीन तक जब इंसान चलता है, एक बिजली है दिमाग से लेकर, सर से लेकर पांव के नीचे से निकलती है। ये मैं साइंस की बात कर रहा हूं, उठा के देख लीजिएगा साइंस की दुनिया। जब निकलती है, अगर नीचे पक्का फर्श हो और नीचे पक्की जगह हो तो वो बिजली फैल जाती है और उस जिस्म को नुकसान देती है, और अगर नीचे जमीन कच्ची हो वो जमीन के अंदर जज्ब हो जाती है। इसलिए बाज अर्थ देने के लिए जमीन के अंदर दबाते हैं तारों को, कि जिसको अर्थ दे रहे हैं। अर्थ देने के लिए पानी के अंदर तार ले जाते हैं, बोर करके कॉपर की तार डाल के पानी के अंदर डालते हैं। जब वो अर्थ देते हैं, साइंस की दुनिया से समझा रहा हूं, पांव को पानी में डिबोना। जब वो अर्थ देते हैं तो बड़े बड़े फ्यूज नहीं उड़ते, बड़े बड़े हादसे नहीं होते, और बड़े बड़े करंटों से बंदा बच जाता है। या कहारों का अमल पांव डिबोना, या कहारों के अमल में पांव डिबोना, पांव डिबोना, पांव डिबोना। ये एक ऐसा ताकतवर अमल है, ऐसा ताकतवर अमल है, ऐसा ताकतवर अमल है। उठा के जादू को जला के रख देते हैं। और अगर जादू को नहीं मानते तो अबकरी के सोशल मीडिया पे हमने अंग्रेजों की बेशुमार किताबों के लिंक्स डाल दिए हैं कि अंग्रेज जादू को कितना मानते हैं, जिन्नात को कितना मानते हैं, नजरे बद को कितना मानते हैं, खोटी किस्मत को कितना मानते हैं, और अच्छी किस्मत को, नसीब और मुकद्दर को कितना मानते हैं। अंग्रेजों की किताबें उठाओ, बास नावाकिफ लोग कहते हैं ये जादू, जिन्नात, ये नजरे बद अंग्रेजों को तो नहीं होती, हमें होती है। आपके मुतालिक की रिसर्च की तहकीक की कमी है। अपनी नावाकिफियत को खत्म करें, अपनी नावाकिफियत को खत्म करें। अंग्रेज ने तो इवल आई, बेड आई, और ब्लैक मैजिक और मैजिक पे, और पता नहीं किस किस पे कितनी सैकड़ों हजारों किताबें मौजूद हैं। पूरी दुनिया में वाकयात मौजूद हैं।